7 اکتوبر 2023 کو صبح سویرے غزہ میں حماس اور فلسطینی گروہوں نے اسرائیل کے خلاف کارروائی شروع کی اور کئی ہزار راکٹ فائر کیے۔ یہ حملہ حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیا گیا۔ اس حملے کا کیا مقصد تھا؟ کیا حماس اس حملے کی تیاری پہلے سے ہی کر رہا تھا؟ فلسطین کی سرزمین تین مذاہب کا ایک ہی مقدس مقام کیسے ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اسی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کے لیے بیت المقدس کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اس جنگ کے اصل حقائق معلوم ہوں۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسلامی تاریخ میں مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری اہم ترین جگہ ہے۔ مسجد الاقصیٰ 35 ایکڑ کے احاطے پر بنائی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا تو قبلہ اول ہے، لیکن یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بائبل میں موجود ہے کہ یہاں یہودی مندر واقع تھے۔ مسجد الاقصیٰ اور ڈوم آف دی راک مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے اور یہی مسجد الاقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی۔ ان کی سواری براق کو جس جگہ پر باندھا گیا وہ ڈوم آف دی راک ہے اور یہودیوں کا ٹیمپل ماؤنٹ، اور عیسائیوں کے لیے وہ جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا۔ یہودی اس مقدس مقام کو گرا کر وہاں دوبارہ اپنا مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور جسے کئی بار مسلم حکمران زمین بوس بھی کر چکے ہیں۔ اس مقدس سرزمین پر پہلا حملہ 2500 سال پہلے سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا اور اس کی افواج نے یہاں ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور یہودیوں کو یرغمال بنا کر اغوا کیا، قیدی کیا اور غلام بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا۔ اسی حملے میں تابوت سکینہ بھی غائب ہوا، جس میں انبیاء کرام کی بہت سی حقیقی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر ایران کے بادشاہ نے سلطنت بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو ان کی قید سے آزاد کروایا۔ آزادی کے ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ یہ مندر بار بار گرایا گیا اور کئی بار تعمیر ہوا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے کیسر روم کو شکست دے کر مسجد الاقصیٰ کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ جنگ پھر سے چھڑ گئی، جب فلسطین کی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اب یہودی اس پوری سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں جانے سے روکتے ہیں۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان اس مسئلے پر کئی جنگیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، جس میں کئی فلسطینی شہید ہوئے۔ 2021 میں ایک بار پھر اسرائیلی یہودیوں نے بیت المقدس میں رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر تشدد کیا، فائرنگ کی، جسے کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد مسلم تنظیم حماس نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ وہ اسرائیل سے اس حملے کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ تو حماس کی طرف سے اس 7 اکتوبر 2023 کی جنگ کی تیاری پہلے سے ہی ہو رہی تھی۔ حماس جب غزہ میں اقتدار میں آئی تو اسرائیلی یہودیوں نے غزہ کی پٹی پر محاصرہ سخت کر دیا۔ پچھلے ماہ غزہ کے فلسطینیوں نے اس پٹی کے قریب مظاہرے کیے، جس کا مقصد اس سخت محاصرے کا جائزہ لینا تھا جو اسرائیلیوں نے حماس کے اقتدار میں آنے کے ساتھ کیا۔ حماس نے 7 اکتوبر کو صبح اسرائیل پر 3000 راکٹ فائر کیے اور پوری تیاری کے ساتھ فلسطینی مجاہد سمندر، زمین اور فضا سے اسرائیل میں داخل ہوئے اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنایا اور اپنے ساتھ غزہ کی پٹی پر لانے پر کامیاب ہوئے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے بھی حملوں میں شدت آئی اور غزہ پر کئی راکٹ فائر کیے، جس سے دونوں اطراف بڑے پیمانے پر تباہی کے مناظر دیکھے گئے۔ آسمان راکٹ فائر کی وجہ سے پیلے پڑ گئے اور زمین لال ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آنسوؤں سے دھلتی گئی۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں شہری یہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ان حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ اب غزہ کے فلسطینی بھوکے پیاسے کھلے آسمان کے نیچے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد دنیا بھر کی مسلم تنظیموں نے حماس کا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور تنگ کر رہا ہوگا کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے خودکشیوں کو کیوں گلے لگایا ہے نا؟ تو اگر اسرائیل کی اب تک کی کارکردگی کو دیکھیں تو اسرائیل کا فلسطینیوں پر بے وجہ تشدد، ان کی زمینوں پر قبضہ، فلسطین کے حصے میں آئی آدھی سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنا
مسجد الاقصیٰ میں 2021 میں نمازیوں پر وحشیانہ تشدد اور فائرنگ، فلسطینیوں کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر کے لے جانا اور ان پر تشدد کرنا، تو یہ آخر کب تک برداشت ہو سکتا تھا؟ فلسطینیوں کا بھی حق ہے اپنی سرزمین پر آزادانہ زندگی گزارنے کا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ چھڑنی تو طے تھی، اور بالآخر چھڑ گئی، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اس دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، جو ہمارے ویڈیو کے لیے بہتری کا باعث بھی بن سکتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے۔